اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ سب کا حامی ناصر اور مددگار ہو، ہمیشہ آپ پہ رحمتوں کے سائے برستے رہے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ویڈیو بنائی تھی شوہر کے حقوق پر، ویڈیو بنائی تھی بیوی کے حقوق پہ، ویڈیو بنائی تھی بچوں کے حقوق پہ، آج ہم بات کریں گے حقوق والدین کی۔ ماں باپ کی عزت کرنا دین اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ہے۔ انہیں راضی رکھنا اطاعت الہی کی بلند ترین منزل ہے اور ان کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ عنکبوت میں کہ اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، احسان کا مطلب یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرو اور انہیں وہ چیز مانگنے کی تکلیف نہ دو جس کی انہیں بھی ضرورت ہو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا، نہ جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرو اور ان کے سامنے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور ان کے لیے دعا کرو۔ ان کے لیے دعا کرو کہ پروردگار تو ان پہ رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ان آیات کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالنا بہت آسان ہے کہ والدین کو راضی رکھنا اللہ کی سب سے زیادہ بافضیلت اطاعت اور انہیں ناراض کرنا اگرچہ وہ زیادتی کریں جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، اور حدیث میں کہ والدین کا کم سے کم حق یہ ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ امام صادق علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ تجھے تنگ کریں اف نہ کہو، اگر وہ تمہیں مارے انہیں مت ڈانٹو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور ان سے نیکی کرو چاہے زندہ ہو یا مردہ۔ مرنے کے بعد نیکی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نمازیں پڑھو، ان کے لیے روزے رکھو، ان کی نیابت میں حج کرو۔ ایسا کرنے سے بیٹے کو بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ اور ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ماں سے۔ اس نے 3 بار پوچھا، آپ نے فرمایا ماں سے۔ چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ باپ سے۔ ایک شخص نے رسول اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں جو مجھ سے بہت مانوس ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میں ان سے جدا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم والدین کے ساتھ رہو، خداوند تعالیٰ کی قسم جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، تجھ سے ان کا ایک شب روز کا انس راہ خدا میں 1 سال کے جہاز سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا والدین کی زندگی میں ان سے نیکی کرتا ہے، ان سے نیکوکار ہوتا ہے، مگر ان کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا نہیں کرتا اور ان کی بخشش کی دعا نہیں کرتا، پس خداوند تعالیٰ نے اسے آگے والدین یعنی والدین کا نافرمان لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص والدین کی زندگی میں آگ ہوتا ہے مگر ان کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کرتا ہے، ان کے لیے استغفار کرتا ہے، خداوند تعالیٰ اسے نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے 3 چیزوں میں ہرگز رعایت نہیں دی۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ سب سے پہلے، اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے تو جس کی امانت ہے اس کی امانت اسے واپس کریں، چاہے وہ امانت جس کی تھی وہ چاہے نیک ہے یا بد۔ دوسرے، جس سے وعدہ کیا ہے اس سے وعدہ خلافی نہ کریں، چاہے جس سے وعدہ کیا وہ نیک ہو یا بد۔ تیسرے، والدین سے نیکی کرنا، خواہ وہ نیک کردار ہو والدین یا بد کردار۔ اور جو شخص غصے کی نظر سے والدین کو دیکھتے ہیں نا تو ان پہ ظلم کیا ہو، خداوند تعالیٰ اس کا نماز اور روزہ قبول نہیں کرتا جو اپنے والدین کو غصے کی نگاہ سے دیکھے۔ اور معصوم کا ارشاد ہے کہ جو تیز نگاہوں سے والدین کو دیکھتا ہے نا وہ نافرمان لکھا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، والدین سے نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد تم سے نیکی کرے، دوسروں کی عورتوں سے بدکاری نہ کرو تاکہ تمہاری عورتیں بدکاری سے محفوظ رہیں۔ امام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پہ موت سخت نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے اور والدین سے نیکی کرے۔ اگر ایسا کرے تو اس پہ موت کی سختی آسان ہو جائے گی اور وہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں یہ صفت ہو، خداوند تعالیٰ اسے جنت میں عزت و شرف کے محلات میں جگہ دے گا۔ جو یتیم کو جگہ دے، اس کے معاملات کو درست کرے، اسے باپ کی محبت اور شفقت دے۔ دوسرے، جو ضعیف پہ رحم کرے، اس کی مدد کرے، اس کے امور کا خیال ہو، کفیل بھی ہو جائے، اور والدین کا خرچہ اٹھائے، ان سے نیکی اور حسن سلوک کرے، خداوند تعالیٰ اسے ہرگز آرزودا نہ کرے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ چند دعائیں اور بد دعائیں قبول ہوتی ہیں،
پہلی دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ والدین کی دعا ایک نیک اولاد کے لیے، ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے، مومن کی دعا اس مومن کے لیے جس نے اسے ہم اہل بیت کی وجہ سے مال میں شریک کیا ہو، والدین کی بد دعا نافرمان اولاد کے لیے، مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے، اس مومن کی بد دعا جس کو کسی مومن سے حاجت ہو اور وہ قادر ہونے کے باوجود اس کی حاجت روائی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جو نیک فرزند ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ کرے اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ رسول اللہ اگرچہ وہ 100 دفعہ اپنے والدین کی طرف دیکھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ خدا کریم ہے، وہ جتنی بار محبت سے والدین کو دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں اتنے حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کے دیکھیے اب بہت سی مشہور حدیث ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ایک حدیث میں کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح ایک حدیث ہے کہ والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس مومن بھائی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جس سے خوشنودی خدا کے لیے دوست بنائے ہو، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ 3 گناہوں کی سزا فوری طور پہ دنیا میں ملتی ہے، ان میں پہلا ہے جو والدین کی نافرمانی کرے، دوسرا ہے جو لوگوں پہ ظلم کرے، تیسرا وہ ہے جو نعمت خدا اور مخلوق کے نعمات کا کفر یعنی ناقدری کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا جرح نامی ایک عابد اپنی عبادت گاہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں پاس آئی اور نماز میں مشغول تھا، ماں نے اسے آواز دی، وہ نماز پڑھتا رہا اور جواب نہیں دیا، وہ دوبارہ آئی، اسے آواز دی، وہ نماز میں مشغول رہا اور جواب نہیں دیا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا کہ اس کی ماں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تجھے اس گناہ کی سزا دے۔ دوسرے دن ایک زانیہ اس کی عبادت گاہ کے قریب بیٹھ گئی اور ایک بچہ جنا اور کہا کہ یہ بچہ اسی عابد کا ہے جس نے مجھ سے زنا کیا، یہ بیٹا اسی کا ہے، اور یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئی کہ زنا کو برا کہنے والا آج خود زنا کا مرتکب ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے سولی دینے کا حکم دیا، اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور رونے پیٹنے لگی۔ عابد نے ماں سے کہا ماں خاموش ہو جائیں، یہ مصیبت آپ کی بد دعا کی وجہ سے مجھ پہ آئی ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو واقعے کے بارے میں پوچھا تو عابد نے سارا واقعہ سنا دیا۔ لوگوں نے کہا چونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں لہٰذا آپ کی تائید کرتے ہیں۔ جناح نے بچے کو لانے کا حکم دیا۔ جب بچہ لایا گیا تو اس نے پوچھا تو کس کا بیٹا ہے؟ بچہ باذن خدا بولا کہ فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں جو فلاں شخص کی بکریاں چراتا ہے، اور لہٰذا اس نے قتل سے نجات پائی اور قسم کھائی کہ آئندہ کبھی ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا اور ہمیشہ ماں کے ساتھ رہوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کسی کو اللہ کا شریک نہ بنا، اگر جا تجھے آگ کے ذریعے جلایا ہی جائے مگر یہ کہ تیرا دل مطمئن ہو، اور والدین کی اطاعت کرو اور ان سے نیکی کرو چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ، اور اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ اہل و عیال اور مال و دولت چھوڑ دے تو ایسا ہی ہے کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنے ایسے عمل ہیں کہ جنہیں ہم والدین کو راضی رکھنے کے لیے، اپنے والدین کے لیے کتنا کچھ ہمارے پاس حدیثوں میں آتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے بھی فرمایا کہ ایک شخص نے جناب رسول خدا سے سوال کیا باپ کا بیٹے پہ کیا حق ہے؟ فرمایا باپ کا نام نہ لے بلکہ والد کہے، والد کے آگے نہ چلے، والد سے پہلے نہ بیٹھے، ایسا کام نہ کرے جس کے لوگ اس کے والد کو گالیاں دیں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص امام صادق علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں امام سے کہہ رہا تھا میرے والدین مخالف مذہب پر ہیں، آپ نے فرمایا والدین سے نیکی کرو جیسے دوسرے مسلمانوں سے نیکی کرتے ہو، جو ہمارے دوست ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اتنا زیادہ والدین کا حق اسلام نے رکھا ہے، اتنے زیادہ حقوق والدین کے دین نے دیے ہیں، تو ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم سب اس طرح سے جن کے زندہ ہیں وہ زندگیوں میں ان کی قدر کر سکیں، جن کے چلے گئے ہیں وہ جانے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے اور ہم اس طرح سے زندگی گزاریں جیسے آئمہ چاہتے ہیں، جیسے قرآن میں خدا چاہتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو معرفت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیں، یہ آپ کی محبت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آئندہ تک جب تک میری دوسری ویڈیو آتی ہے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔